اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں سے سورۃ الشورى ہے، سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ الشورى یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الشورى کا ربط سورہ سجدہ کے ساتھ اور سورہ شورى کا خلاصہ۔ سورہ شورى کا ربط سورۃ السجدہ کے ساتھ، نمبر 1، اس صورت میں بھی ایک شبہ کا ازالہ ہے، جیسے سورۃ السجدہ میں شبہ کا ازالہ تھا، اسی طریقے سے اس سورۃ الشورى میں بھی شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی عبارات ملتی ہیں جن میں غیر اللہ کے پکارنے کی اجازت ہے، تو جواب دیا گیا کہ یہ باغیوں کی تحریف ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ دین کے باغیوں کی تحریف ہے۔ نمبر 2، نیز پہلی صورت کے آخر میں اعراض عن القرآن پر مشرکین کو زجر تھا، اعراض عن القرآن پر تھا نا، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اعراض عن المشرکین پر کیا تھا؟ مشرکین کو اعراض عن القرآن پر مشرکین کو زجر تھا۔ اب اس صورت کی ابتدا میں صداقت قرآن اور ترغیب الی القرآن کا بیان ہے، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ تو یہ دو ربط آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ خلاصہ ہے سورہ شورى، شبہات ثلاثہ۔ تو شبہات ثلاثہ بیان ہوئے ہیں کہ اب یہ شبہات آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، 3 شبہات ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 دلائل نقلیہ ہے، نمبر 3 4 دلائل وحی ہے، نمبر 4 7 دلائل عقلیہ ہے، نمبر 5 احکام عشرہ 10 احکامات ہیں، نمبر 6 تخویفات ہے، نمبر 7 تسلیات ہے، اور نمبر 8 انجام فریقین ہے۔ تو یہ سورہ شورى کا سورہ حامیم سجدہ کے ساتھ ربط اور سورہ شورى کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ ازالہ شبہ اول، ازالہ شبہ اول۔ تو یہاں سے شبہ اول کا ازالہ ہے۔ یہ شبہ اول یہاں ذکر کیا کہ ما تقول لم یبعث اللہ بہ احدا، تو اس کے جواب میں کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ تو یہاں سے کذالک یوحی الیک فرماتے ہیں اسی طرح وحی بھیجتا رہا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف۔ کس کی طرف؟ آپ کی طرف بھی، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی بھیجتا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی بھیجتا رہا ہے۔ کون؟ اللہ پاک، جو غالب اور حکمت والا ہے۔ العزیز مانے غالب اور الحکیم مانے حکمت والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صرف حضور علیہ السلام نے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کی طرف بھی وحی کس نے بھیجی؟ ان کی طرف بھی وحی اللہ پاک نے بھیجی ہے۔ کذالک یوحی، کذالک یوحی فرمایا نا، یہ دلیل وحی نمبر 1، دلیل وحی نمبر 1۔ تو فرمایا نا کہ اسی طرح وحی بھیجتا رہا ہے آپ کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ای وَأَوْحَى إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ دلیل نقلی نمبر 1 ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ دلیل نقلی نمبر 1۔ کذالک یوحی الیک دلیل وحی نمبر 1، اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ دلیل نقلی نمبر 1۔
فرماتے ہیں اسی طرح وحی بھیجتا رہا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف. اللہ العزیز الحکیم. سمجھ میں آ رہی؟ تو یوحی کے لیے فاعل ہے. کون وحی بھیجتا رہا ہے؟ اللہ پاک. اور ان کی صفات کیا ہے؟ العزیز الحکیم، جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. العزیز سے شان حکومت اور الحکیم سے شان حکمت کا بیان ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دلیل عقلی، یہاں سے بھی دلیل عقلی ہے. نمبر 1 دلیل عقلی. نمبر 1 پہلے دلیل وحی تھی، پھر دلیل نقلی تھی، اور اب یہاں سے دلیل عقلی. نمبر 1 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہو العلی العظیم. العلی ای فی ذاتہ، العظیم ای فی صفاتہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنی صفات میں بھی برتر ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. نمونہ عظمت. تکاد السماوات سے نمونہ عظمت ہے. فرماتے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. کیوں؟ بسبب عظمتہ، بسبب عظمتہ. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اللہ پاک کی عظمت سے. اللہ پاک کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اللہ پاک کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جائے. یا پھر او ثقل الملائکۃ، فرشتوں کے ثقل سے، فرشتوں کے بوجھ سے. کس سے؟ فرشتوں کے ثقل سے اور فرشتوں کے بوجھ سے. جی سبق پڑھا رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، بات کرو. سبق پڑھا رہا ہوں، بات کرو. صحیح ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. تو یہ تفطرن جو آیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان، یہ نمونہ عظمت ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. تو یا کس وجہ سے؟ بسبب عظمتہ او ثقل الملائکۃ او بشرک المشرکین. تیسری وجہ، یا مشرکین کے شرک کی وجہ سے. شرک کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو یہ 3 وجوہات سمجھ میں آئی. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے من فوقہن، اپنے اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. مشاغل ملائکہ کا بیان. مشاغل ملائکہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش مانگتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے. اور بخشش مانگتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. خبردار، بے شک اللہ ہی خوب بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم. یہاں سے زجر ہے، زجر. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ علیہم، اور جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں من دونه اس کے سوا، اولیاء اللہ دوسرے کارساز، اولیاء دوسرے کارساز. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے. اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے. اللہ پاک کے علم میں ہے. انہوں نے جن جن کو معبود بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور سب کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اللہ حفیظ علیہم ای علی اعمالہم. علیہم ای علی اعمالہم. اللہ پاک ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. سب اعمال ان کے نوٹ کیے جا رہے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہے. وکیل مانے ذمہ دار، نگران. داروغہ، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. دلیل وحی نمبر 2. كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ سے دلیل وحی نمبر 1 تھی، اور اب وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سے دلیل وحی نمبر 2 ہے. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور اسی طرح ہم نے بھیجا ہے آپ کے پاس قرآن
عربین عربی، ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے قرآن عربی، لتنذر ام القرآن، حکمت ایحاء، ایحاء کہتے ہیں وحی بھیجنا، وحی بھیجنے کا عمل، تو حکمت ایحاء وحی بھیجنے میں کیا حکمت تھی؟ لتنذر ام القرآن، تاکہ آپ کیا کر لیں، ڈرائے مکہ کے رہنے والوں کو، لتنذر ام القرآن اولاً، سب سے پہلے تو مکے والوں کو ہی ڈرانا تھا نا، تو آپ ڈرائیں تاکہ ام القرآن، ام القرآن کے معنی کیا ہے؟ ام القرآن سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اولاً، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو آپ ڈرائیں تاکہ مکہ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے، ڈرائیں مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہے، وتنذر یوم الجمع، وتنذر، ہاں، ومن حولہا وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے بھی، ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے بھی، منذر منہ کا بیان، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن مراد ہے، لا ریب فیہ، جس میں کچھ بھی شک نہیں ہے اس دن کے آنے میں، وقوع میں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فیصلہ خداوندی کا بیان، فرماتے فریق فی الجنت ای فی یوم الجمع، تو اس دن جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، ایک گروہ کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا، اور فریق فی السعیر، اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، تقسیم ہو جائے گی، پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی، دوسری جماعت دوزخیوں کی ہوگی، فریق فی الجنت، تو ایک گروہ جنت میں ہوگا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو ان کو کر دیتا ایک ہی جماعت، کر دیتا ان کو ایک ہی جماعت، امۃ واحدۃ سے مراد کیا ہے؟ مومنین، اللہ سب کو مومنین ہی کر دیتا اگر اللہ پاک چاہتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کر لیتا ہے مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ولی، استاد صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے یار، ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، یا پھر ولی سے مراد کارساز ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ پاک چاہتا تو پوری انسانیت کو ایک ہی جماعت کر دیتا ہے، یعنی سب کے سب ایمان والے ہوتے، لیکن اللہ پاک کی مشیت کچھ اور ہے، اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے بندوں کو مکمل مجبور تو نہیں رکھا نا، اختیار بھی ہے، تو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کون اللہ اور اس کے رسول کے اپنے پیغمبروں کی مان کر چلتا ہے، اطاعت والی زندگی گزارتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، اور کون نافرمانی والی سرکشی والی زندگی گزارتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کسی امت کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب یہ اگر کوئی بدعملی کر کے جہنم میں جا رہا ہے تو وہ خود اپنے عمل سے جا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا ان کو ایک کر دیتا، یعنی سب مومن ہوتے، لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ، لیکن یہ ہے وَلَٰكِن يُدْخِلُ بِحِكْمَتِهِ یا بِمُقْتَضَىٰ حِكْمَتِهِ، لیکن اپنی حکمت کے مقتضا کے طور پر اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتے رہے۔ مقتضا اللہ پاک کی مقتضا حکمت کا تقاضا ہے نا، تو ہر انسان اپنا اپنا عمل کرتا ہے، اور جیسے روایت میں بھی آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نیک اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے تقدیر ہے نا، کہ تقدیر لکھ لی گئی ہے، تو آپ حضرات نے روایت میں پڑھا بھی ہے، تو صحابی نے پوچھا کہ پھر ہم بیٹھ کیوں نہیں جائیں، عمل ہی نہ کریں، اگر جنت یا جہنم میں ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ پاک ہر ایک کے لیے اس کے یعنی اعمال آسان کر دیتا ہے تقدیر کے بقدر۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ اسی پہ چلتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جو فطرتاً برے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک برائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں اپنے اختیار سے، اور وہ اس پر چلتے ہوئے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ای والظالمون ما لهم فی الآخرۃ، آخرت میں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر اور ابطال شرک، زجر ہے اور ابطال شرک ہے۔ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کارساز؟ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کارساز، اولیاء کارساز، کام بنانے والے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، تو فاللہ هو الولی، حالانکہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ پاک ہی کارساز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ جو وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اولیاء، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اور فرماتے ہیں کہ والذین اتخذوا، اس میں تحدید علی الاشراک تھی، یہ پیچھے ہے نا؟ کہاں ہے پیچھے؟ پیچھے گزرا ہے یہ والذین اتخذوا، آیت نمبر 6 نظر آئی جو زجر تھا، تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اس میں تحدید علی الاشراک تھی، شرک پر تحدید بیان کی گئی تھی۔ اور یہ جو آیت ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اس میں ابطال اشراک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ کس کے سپرد ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ أَيْ قُلْ لِلْمُخَالِفِينَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، آپ ان مخالفین سے کہہ دیں، آپ ان مخالفین سے فرما دیں کہ تم جن چیزوں میں فیہ من شیء اہل حق سے اختلاف رکھتے ہو، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ کس کے سپرد ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ پاک کے سپرد ہے۔ یعنی دنیا میں استدلالی فیصلہ اور آخرت میں عملی فیصلہ۔ دنیا میں تو فیصلہ دلائل سے معلوم ہوتا ہے، آخرت میں اللہ پاک عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ تو دنیا میں جو استدلالی فیصلہ ہے اور آخرت میں جو عملی فیصلہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، علیہ توکلت ای فی الامور کلہا، تمام معاملات میں، والیہ انیب، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کی طرف کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، ای ہوا فاطر السماوات والارض، فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ دلیل عقلی نمبر 2، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 2 ہے۔ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے۔ من انفسکم ای من جنسکم، من انفسکم ای من جنسکم، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے۔ ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں بھی جوڑے بنائے، چوپایوں میں بھی بنائے ہیں جوڑے۔ جوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اقسام بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یزرعوکم فیہ، اور پھیلاتا رہتا ہے تم کو اسی تدبیر سے، پھیلاتا رہتا ہے تم کو فیہ، اسی تدبیر سے۔ تو توالد اور تناسل کا نظام ہے ہر چیز میں، ہر جاندار میں۔ انسانوں میں جس طرح ہیں تو جانوروں میں بھی ہیں، چوپایوں میں بھی ہیں، چرند پرند میں، ہر چیز میں۔ تو اسی سے کیا ہوتی ہے؟ انسانیت ہے یا جو دوسری مخلوق ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے، پھیلتی رہتی ہے۔ یزرعوکم فیہ، اور پھیلاتا رہتا ہے تم کو اسی تدبیر سے۔ لیس کمثلہ شیء، ثمرہ، یہاں سے ثمرہ ہے۔ فرماتے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3 ہے۔ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضے میں ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔
اسی کے قبضے میں ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ اس سے مراد یہ ہے متصرف فی الامور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ آسمانوں کے امور، آسمانوں کے زمین کے معاملات سب اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں جیسے انسان کوئی چیز رکھتا ہے، کوئی تجوری ہے، الماری ہے، لاکر ہے، جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے، وہ اس کا کرتا دھرتا سمجھا جاتا ہے، وہ ایک دنیا کی حقیر چیز ہے۔ لیکن جو آسمان ہے، زمین ہے، اس کے معاملات ہے، امور ہے، اس کا حقیقی خالق بھی اللہ پاک ہے۔ تو ان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی اختیارات اللہ پاک کے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضے میں ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، نمونہ تصرف کہا نا، متصرف فی الامور اللہ پاک کی ذات ہے، تو یہ نمونہ تصرف ہے یہاں۔ کس طرح دیکھیں نا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان اور کائنات کا سارا نظام اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، شرع لکم دعوی صورت ہے اور ازالہ شبہ اول، دعوی صورت بھی ہے اور ازالہ شبہ اول ہے۔ فرماتے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے من الدین ما وصی بہ، دین کا وہی راستہ، وحدت ملت انبیاء علیہم السلام، وحدت ملت انبیاء علیہم السلام۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اسی نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہی راستہ، ما وصی بہ جس کا حکم دیا تھا، بہ نوحا، کس کو؟ نوح کو، جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم، دلیل، اچھا والذی اوحینا الیک دلیل وحی نمبر 3، یہ ہے دلیل وحی نمبر 3۔ وما وصینا بہ ابراہیم دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر 2۔ تو وما وصینا بہ ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا تھا کس کو؟ ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین۔ یہ جو ہے یہ 5 اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے۔ آدم علیہ السلام پر انبیاء کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر جو نبی آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جو باقاعدہ تشریع کا سلسلہ شروع ہوا ہے، احکام تشریعیہ کا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احکام تشریعیہ کا جو باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جو شریعت ہے، احکامات ہیں، تو وہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے باضابطہ طور پر شروع ہوا ہے۔ ویسے نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے درمیان جو مشہور پیغمبر ہے اولو العزم، وہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 پیغمبر جو ہے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ یہاں ان کا تذکرہ ہوا نا، نوحن، پھر اسی طرح ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہے، اور سب سے آخری تمام انبیاء کے سردار وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اور اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہی راستہ، ما وصی بہ نوحا جس کا حکم دیا تھا نوح کو، والذی اوحینا الیک اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام بھی آ گئے۔ وما وصینا بہ، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا، تو یہ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریعی پیغمبر ہونے کے اعتبار سے، اور حضور علیہ السلام سب سے آخری، پھر درمیان میں جو 3 ہیں ان کا تذکرہ بھی آ گیا۔ وما وصینا بہ دلیل نقلی نمبر 2، جن کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم کو، و موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہم السلام، ان اقیم الدین، کہ اسی دین کو قائم رکھنا، ای قائلین لاممہم
ان اقیم الدین قائلین لاممہم ان اقیم الدین، کہ وہ اپنی امتوں کو کیا کہتے رہیں کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری گزرتی ہے مشرکوں کو وہ بات، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، بیان محرومین، یہاں سے بیان محرومین ہے، کبر علی المشرکین، بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی بھاری گزرتی ہے، علی المشرکین، مشرکین پر، ما تدعون الیہم، وہ بات، اس سے مراد کیا ہے؟ توحید کی بات، جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور فرماتے ہیں کہ اللہ برگزیدہ کر لیتا ہے، اللہ پاک چن لیتا ہے، الیہ من یشاء، اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے ایمان کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مشیت کے بعد اجتباء، مشیت کے بعد کیا ہے؟ اجتباء ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعد اگر انابت اور اطاعت ہو تو اپنا قرب و وصول نصیب فرماتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سلوک اور ایک ہے جذب، سلوک اور جذب، اور ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو مقتدی پیشوا اور رہنما بنتا ہے وہ دونوں مرحلوں سے گزرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہے سلوک کا راستہ اور دوسرا ہے جذب۔ تو فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور برگزیدہ کر لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو اللہ پاک چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور رسائی دیتا ہے اپنے تک اس کو جو رجوع کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرب اور وصول مراد ہے، قرب مراد ہے، قرب خداوندی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصل الہی، یہ قرب اور وصل نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کو اللہ پاک چنتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ازالہ شبہ ثالث، ازالہ شبہ ثالث۔ وہ فرماتے ہیں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور نہیں متفرق ہوئے یہ لوگ الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ پہنچ چکا ان کے پاس علم، کہ پہنچ چکا ان کے پاس علم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے، یہ لوگ متفرق ہوئے یعنی امم سابقہ، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ پہنچ چکا تھا ان کے پاس علم، بغیا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یہ صرف متفرق کیوں ہوئے؟ آپس میں زدہ زدی کی وجہ سے، اور آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت من ربک جو پہلے ٹھہر چکی تھی آپ کے رب کی طرف سے، سبب تاخیر عذاب اور امہال مجرمین۔ جب انہوں نے انبیاء کی نافرمانی یہ لوگ کر رہے ہیں، پیغمبر کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو ولولا، سبب تاخیر عذاب اور امہال مجرمین، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ٹھہر چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، کیا؟ کہ الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، ایک وقت مقرر، یعنی اللہ پاک نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ لقضی بینہم، اگر یہ بات نہ ہوتی، عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا، تو لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ لقضی بینہم ای باستیصال المبتلین، اللہ پاک ان باطل پرستوں کا استیصال فرما دیتا، ان کی بیخکنی ہو جاتی، جڑ سے اکیڑ دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ شِقْوَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک جو لوگ کے وارث ہوئے کتاب کے، جو لوگ کیا ہوئے؟ وارث ہوئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد۔ بات سمجھ میں؟ لفی شک منہ مریب، البتہ وہ کیا ہے؟ اس کی طرف سے پریشان کن شک میں ہے۔ مریب مانے بے چین کرنے والا، پریشان کرنے والا شک۔ اب یہاں پر ایک احتمال یہ، اگر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، سمجھ میں آ رہی؟ کتاب سے قرآن ہے تو یہ شکوہ پھر موجودہ مشرکین کا ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھے۔ قرآن تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، تو آپ علیہ السلام کی امت مراد ہوگی، اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین مراد ہوگے۔ اور اگر اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو پھر یہ شکوہ موجودہ اہل کتاب سے ہوگا۔
کتاب سے قرآن مراد ہے تو موجودہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مشرکین تھے پھر یہ شکوہ ان سے ہوگا، اور اگر کتاب سے مراد تورات اور انجیل وغیرہ ہو تو پھر یہ شکوہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود جو یہود و نصارہ ہیں یا جو اہل تورات اور اہل انجیل ہے ان سے ہوگا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ، احکام عشرہ کا بیان۔ آپ حضرات نے خلاصے میں پڑھا تھا کہ خلاصے میں احکام عشرہ بھی آئیں گے، 10 احکامات، تو فَلِذَلِكَ فَادْعُ یہاں سے احکامات عشرہ کا بیان بھی ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فَادْعُ حکم نمبر 1، حکم نمبر 1، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ حکم نمبر 2، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ حکم نمبر 3، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم نمبر 4، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ حکم نمبر 5، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حکم نمبر 6، لَنَا أَعْمَالُنَا حکم نمبر 7، اور لا حجت بیننا و بینکم حکم نمبر 8، اللہ یجمع بیننا حکم نمبر 9، و الیہ المصیر حکم نمبر 10۔ کتنے ہو گئے؟ احکام عشرہ۔ یہاں سے احکام عشرہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فَلِذَلِكَ ای الی ذَلِكَ التوحید فَادْعُ، پس اسی دین کی طرف آپ بلاتے رہیں، اسی توحید کی طرف آپ ان کو بلاتے رہیں۔ فَادْعُ حکم نمبر 1، آپ دعوت دیتے رہیں توحید کی طرف، دعوت الی التوحید کا حکم۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ حکم نمبر 2، حکم نمبر 2 استقامت اختیار کرنے کا حکم، اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ان کو بھی توحید کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ حکم نمبر 3، حکم نمبر 3 کے یعنی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان مشرکین کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب حکم نمبر 4، اور آپ فرما دیں کہ میں ایمان لاتا ہوں بما انزل اللہ من کتاب، ہر اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور حکم نمبر 5، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، کہ تمہارے درمیان کیا کروں؟ انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم حکم نمبر 6، اور اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ لنا اعمالنا و لکم اعمالکم حکم نمبر 6، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم حکم نمبر 8، حکم نمبر 8، اور لا حجت بیننا و بینکم اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا اور بحث نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا اور بحث نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا حکم نمبر 9، اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، تو فرمایا اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ حکم نمبر 10، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ احکام عشرہ بیان ہو گئے۔ آگے فرماتے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ ازالہ شبہ ثالث ہے اور مجادلین کا انجام، ازالہ شبہ ثالث اور مجادلین کا انجام۔ فرماتے والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو لوگ جھگڑتے ہیں، یہ سارے شبہات ابتدا میں ذکر ہو گئے ہیں، اب یہ اس کا ازالہ ہے تیسرے شبہ کا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لهم حجۃ داحضۃ علیہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں، مجادلین کا انجام بھی ہے اللہ کے بارے میں، فی اللہ ای فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ من بعد ما استجیب لہ، عدم قبول عذر کی دلیل نمبر 1، عدم قبول عذر کی دلیل نمبر 1، فی اللہ ای فی دین اللہ، جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے دین میں، من بعد ہی، اس کے بعد کے، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ مان لیا گیا
مستجیب لہ حجتہم، ان لوگوں کی حجت کو، داحضۃ عند ربہم، باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، مان لیا گیا ان لوگوں کی حجت باطل ہے، داحضۃ، یہ نتیجہ نمبر 1، نتیجہ نمبر 1، داحضۃ عند ربہم، باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، یعنی ان کی جو حجت ہے، دلیل ہے، وہ ان کے رب کے نزدیک کیا ہے؟ باطل ہے۔ وعلیہم غضب، نتیجہ نمبر 2، نتیجہ نمبر 2، وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، نتیجہ نمبر 3، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ تو دیکھیں یہ عدم قبول عذر کی پہلی دلیل تھی، بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس پر 3 نتیجے مرتب ہوئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اس کے بعد مان لیا گیا کس کو؟ مستجیب لہ حجتہم، ان لوگوں کی حجت کو، سمجھ میں؟ داحضۃ عند ربہم، کہ باطل ہے ان کے رب کے نزدیک ان کی حجت، داحضۃ نتیجہ نمبر 1، اور وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب، نتیجہ نمبر 2، عذاب روحانی، یہ جو نتیجہ نمبر 2 ہے یہ عذاب روحانی ہے کہ اللہ پاک یہ مغضوب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، نتیجہ نمبر 3، عذاب جسمانی، دنیا میں اللہ کی پٹکار ہے ان پر، اللہ پاک کی ناراضگی ہے ان سے، اور آخرت میں عذاب جسمانی، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، عدم قبول عذر کی دلیل نمبر 2، فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری ہے کتاب بالحق، سچائی کے ساتھ، صداقت قرآن کا بیان، صداقت قرآن، اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری ہے کتاب بالحق، سچائی کے ساتھ، والمیزان، اور اتاری عدل کی ترازو، اور اتاری ہے عدل کی ترازو، ترازو 4 قسم کی ہیں، ترازو 4 قسم کی ہیں، پہلی ہے مادی، مادی ترازو، مادی میزان، جس میں اجسام کو تولا جاتا ہے، چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور دوسرا ہے علمی میزان، دوسرا ہے علمی میزان، اور تیسرا ہے عقل سلیم، دوسرا ہے علمی میزان، یعنی عقل سلیم مراد ہے اس سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الگ الگ اس کو ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ذکر کیے ہیں، انہوں نے 3 ذکر کیے، یہ علمی میزان اور عقل سلیم ایک ہے، یہاں 4 قسم کا ذکر، ان کو الگ الگ کر دیا ہے، بات سمجھ میں؟ چاہے الگ الگ سمجھ لیں، چاہے اس کو ایک سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 4 سمجھ لیں تو پھر علمی میزان اور عقلی اس کو الگ الگ کر لیں۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ذکر کیے، مادی ہیں، اور اسی طریقے سے علمی یعنی عقل سلیم، اچھے برے کی تمیز انسان کرتا ہے، اور تیسرا انہوں نے ذکر کیا اخلاقی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عدل و انصاف۔ تو یہاں 4 ذکر ہوئے کہ مادی میزان جس میں اجسام تلتے ہیں، جسم تولے، چیزوں کو تولا جاتا ہے، دوسرا علمی میزان، اور تیسرا ہے عقل سلیم۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک ترازو دیا ہے نا، دماغ، سمجھ، فہم، عقل، انسان اچھے برے کی، سیاہ سفید کی تمیز کر سکتا ہے، یہ بھی ایک ترازو ہے، اور اخلاقی میزان جو ہے عدل و انصاف، کہ انسان عدل سے کام لے، نا انصافی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی میزان وہ دین حق ہے، سب سے بڑی میزان، ترازو، معیار وہ شریعت اور دین ہے ہمارے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتاب بالحق، سچائی کے ساتھ، والمیزان، اور اتاری عدل کی ترازو، میزان عدل، وما یدریک لعل الساعة قریب، تخویف اخروی، اور تم کو کیا معلوم لعل الساعة قریب، کہ شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، شکوہ مشرکین، شکوہ مشرکین، فرماتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی چاہتے ہیں قیامت کو وہی لوگ، الذین لا یؤمنون بها، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، اوصاف مومنین، اوصاف مومنین، اور جو لوگ مومن ہیں مشفقون منها، وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ تو مشرکین ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں کہ یستعجلون بها الذین لا یؤمنون، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، عذاب ایسی چیز ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، عذاب سے تو انسان ڈرتا ہے، دور بھاگتا ہے، پناہ مانگتا ہے،
اور یہ اس کو الٹا جلدی طلب کر رہے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منها، یہ اوپر جو یستعجلوا سے شکوہ مشرکین تھا، اور والذین آمنوا سے اوصاف مومنین ہے. والذین آمنوا مشفقون منها ای من العذاب، اور جو لوگ مومن ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور اعتقاد رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انها الحق من ربهم، کہ یقیناً وہ برحق ہے، وہ قیامت وہ برحق ہے. الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. انجام معاندین، انجام معاندین فرماتے ہیں الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، خبردار بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے. کس میں ہے؟ پرلے درجے کی گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، دلیل عقلی نمبر 4. دلیل عقلی نمبر 4 فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ ای فی الدنیا، یہ دنیا کے اعتبار سے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ الرحمن الرحیم کی بحث میں پڑھ چکے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ای الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ. تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. دنیا میں سب کو ملتا ہے، فرما برداروں کو بھی ملتا ہے، نافرمانوں کو بھی ملتا ہے، ایمان والوں کو بھی ملتا ہے، کافروں کو بھی ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہی قوت والا اور غالب ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ترغیب الی الآخرت کا بیان، ترغیب الی الآخرت. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، نزد لہ فی حرثہ، ہم بڑھا دیتے ہیں، ہم بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، فی حرثہ، اس کے لیے اس کی کھیتی کو. جو آخرت کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کا ثواب، یعنی اعمال صالحہ یہ حرث ہے اور ثواب اس کا پھل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ من کان یرید حرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی کو. تو دنیا کی کھیتی تو الگ ہوتی ہے، آخرت کی کھیتی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے. آخرت کی کھیتی الگ ہے، وہ اعمال ہے. پھر اچھے اعمال ہوں گے تو پھل بھی اچھا ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو نتیجہ بھی برا ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں آیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح انسان زمین میں جو کچھ بوتا ہے وہی پھل نکلتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیج بوئے ہیں مثال کے طور پر سیب کے اور نکل جائے اس سے جو ہے مالٹا. جس چیز کے بیج بوئے گا وہی پھل نکلے گا. اسی طریقے سے دنیا میں جس طرح کے اعمال کا بیج بوئے گا، آخرت میں اسی طرح کا پھل ملے گا اور اسی طرح کی کھیتی اس کو کاٹنی پڑے گی. ومن کان یرید حرث الدنیا، یہ من کان یرید حرث الآخرۃ ترغیب الی الآخرۃ تھا، اور ومن کان یرید حرث الدنیا تزہید عن الدنیا، یہ تزہید عن الدنیا کا بیان. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی آخرت کے لیے کوئی محنت نہ کریں، ایمان بھی نہیں لایا بلکہ صرف دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے. تو ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو صرف، تو نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہ ہوگا پھر اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ. لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا، دنیا میں تو جو ہے وہ مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. زجر اور استفہام انکاری، زجر ہے اور استفہام انکاری ہے. اچھا، فرماتے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. فرماتے ہیں کہ کیا ان کافروں کے کچھ ایسے خود ساختہ شریک ہیں کہ جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے کوئی ایسا دین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کافروں کے کچھ ایسے خود ساختہ شریک ہیں شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کر دیا ہو ان کے لیے من الدین کوئی ایسا دین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ولولا کلمۃ الفصل، یعنی دین حق کو تو اللہ پاک نے مشروع کیا ہے مگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، یہ مشرکین دین برحق کو نہیں مانتے. تو کیا ان کے کچھ تجویز کردہ خدائی شریک ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا ان کے لیے دین کو تجویز کیا ہے، کوئی اور دین ہے؟ ایسا تو نہیں ہے.
تو پھر یہ اللہ پاک کے مشروع کردہ دین پر کیوں نہیں چلتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، ازالہ شبہ ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے والی، یعنی یہ بھی ان کو یہ کہ بھئی یعنی عذاب کیوں نہیں آتا، فیصلہ کیوں نہیں ہوتا، قیامت کیوں نہیں آتی، تو یہاں بھی ازالہ شبہ ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے والی تو لقضی بینہم، عملی فیصلہ ان میں دنیا میں ہی کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تخویف اخروی، اور بلا شبہ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، فرماتے ہیں تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، کہ تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال کے وبال سے۔ تم دیکھو گے ان کافروں کو، تَرَى الظَّالِمِينَ مشفقین، کہ کیا ہوگا؟ مشفقین مما کسبوا ای من وبال ما کسبوا، مما کسبوا ای من وبال ما کسبوا، دیکھو گے ان ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال کے وبال سے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وبال ان پر پڑ کر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت برائے مومنین، والذین آمنوا، یہ تو کافروں کی حالت تھی، اب ایمان والوں کے لیے بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جنات جمع لے کر آئے ہیں، اور جمع اس لیے لائے ہیں کہ بہشت کے مختلف درجات مراد ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ باغات اس لیے کہ جنت کے بھی درجات ہیں، جب جنت کے درجات ہیں مختلف تو بہشت بھی بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، کمال تنعم، لہم ما یشاؤون، جنت میں کیا کیفیت ہوگی؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، کہ ان کے لیے جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، کمال تنعم کا بیان، ان کے لیے جو چاہیں گے عند ربہم، ان کے رب کے پاس موجود۔ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ایسا کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو چکی ہے یا ہو سکتی ہے، یا ہر چیز جو میں چاہتا ہوں مجھے ملی ہے یا ملے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان پورے طور پہ خوشحال نہیں ہو، صرف جنت میں ہوگا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، فرماتے ہیں نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ غالباً کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بے غم ہو یا کہہ سکے کہ میں بے غم ہوں، اگر باشد اور اگر ایسا ملے تمہیں تو بنی آدم نہ باشد، وہ پھر بنی آدم نہیں ہو سکتا، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، فضیلت جنت کا بیان، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی وہ بڑا انعام ہے، یہی وہ بڑا انعام ہے۔ آگے فرماتے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ذالک ای ذالک الفضل الکبیر، مشار الیہ کیا ہے؟ الفضل الکبیر، اور یہ جو یہی وہ انعام ہے، الذی یبشر اللہ، جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ پاک، جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ پاک، عبادہ، مستحقین بشارت کا بیان، عبادہ سے مستحقین بشارت کا بیان، جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ پاک اپنے ان بندوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ترغیب ایمان و اعمال صالحہ، ترغیب ایمان و اعمال صالحہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرما دیں کہ نہیں مانگتا میں اس تبلیغ پر تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، تم سے نہیں مانگتا ہوں اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، الا المودۃ فی القربى، بجز رشتہ داری کی محبت کے، بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ ایک قول اس میں ایک احتمالی کہ محبت کرنی بیچ قرب خداوندی کے یا بسبب قرابت کے، یا بسبب قرابت کے، اور قرب خداوندی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، مگر سوائے رشتہ داری کی محبت کے، کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کر لو۔ ایک اللہ پاک نے ایک رشتہ داری تو رکھی ہے، ایک تعلق تو رکھا ہے۔ تقریباً اہل مکہ جو سب تھے وہ حضور علیہ السلام کا خاندان تھا، ہر ایک کی آپ سے رشتہ داری تھی، تو آپ علیہ السلام
یعنی کیا حکم ہے کہ آپ فرما دیں کہ لا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، صرف تمہیں کیا واسطہ ہے کہ کم از کم اس رشتہ داری کی محبت کا تو پیاس پاس رکھ لو. مخالفت کر رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، تو کم از کم رشتہ داری اور تعلق تو اس میں مانے ہونی چاہیے نا. کم از کم اتنا لحاظ تو تمہیں ہونا چاہیے، کم از کم اس رشتہ داری کا لحاظ کر لو. اگر تم قبول نہیں کر رہے ہیں، ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم دشمنی بھی نہ کرو، کم از کم اس رشتہ داری کا پاس کر لو، اس رشتہ داری کے محبت اور تعلق کا ہی لحاظ کر لو. ایک غیر آدمی جو تکلیف دیتا ہے اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے اپنوں کی تکلیف سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر کی تکلیف سے بھی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن زیادہ دکھ اور تکلیف انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اپنے ہی انسان کی مخالفت کرتے ہیں، جب اپنے ہی انسان کی اہانت اور بے ادبی پر اتر آتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اپنے ہی انسان کے مقابلے پر اتر آتے ہیں، اس سے پھر انسان کو دکھ اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الا المودۃ فی القربہ، کم از کم اس رشتہ داری کی محبت کا ہی واسطہ ہے، اس کا ہی لحاظ کر لو. لیکن مشہور ہے الاقارب کالعقارب، الاقارب کالعقارب. اقارب کی مثال تو عقارب بچھوؤں کی ہے، اور وہ ڈسے بغیر نہیں رہیں گے. عام آدمی اگر کم پہنچائے تو قریبی زیادہ پہنچائیں گے. سب سے زیادہ مخالفت آپ دین کا راستہ اختیار کریں گے، آپ دین کا کام کل کو کریں گے. تو یہ بات میری یاد رکھ لیں یہاں پر کہ سب سے زیادہ مخالفت آپ کے اپنوں کی طرف سے آپ کی ہوگی. آپ سے کوئی راضی نہیں رہے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنوں کو راضی رکھ لوں، خوش رکھ لوں اور دین کا کام بھی کروں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر دونوں میں سے ایک اختیار، آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، یا تو پھر ان کو خوش کر لیں اور یا پھر یہ دین کا کام کر لیں. ورنہ نہیں برداشت کرے گا کوئی بھی کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ دین سے جڑا ہوا ہے. الا ماشاء اللہ نہیں ہو سکتا. خوش کرنا ہے تو پھر وہی طریقہ اختیار کرو کہ آپ بھی بیکار گھومو، آپ بھی فضول کی مجلسیں کرو، آپ بھی فضول کی غیبتیں کرو، آپ بھی فضول کا تکبر کرو، آپ بھی جو ہے دنیا داری کے اندر مسابقہ اور مقابلہ کرنے لگ جاؤ، آپ بھی گاڑیوں میں، دنیا میں، ان چیزوں کے اندر جو ہے تنافس اور تقابل میں لگ جاؤ. آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے. یا آپ بالکل کام چھوڑ کر، دین کا کام چھوڑ کر آپ بھی بیکار بیٹھ جاؤ، آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے اگر خوش کرنا ہے. اور اگر دین کا کام کرنا ہے پھر خوش نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ پرواہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر شاید کام نہیں کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص کرے گا کوئی نیکی، ومن یقترف حسنۃ، اور جو کمائے گا، کرے گا حسنۃ نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں خوبی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس خوبی کو بڑھا دیں گے، اضافہ کر لیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، شکور اور قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یہاں سے شکوہ ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، شکوہ کفار، شکوہ کفار ہے. فرماتے ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ معاذ اللہ. کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ شکوہ کفار ہے؟ کیا کفار کہتے ہیں کہ اللہ پاک پر، پیغمبر نے اللہ پاک پر کیا کیا ہے؟ جھوٹ باندھا ہے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جواب شکوہ یہاں سے ہے، جواب شکوہ. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سو اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے آپ کے دل پر. سو اگر اللہ پاک چاہے، یختم، ختم کہتے ہیں مہر کو، تو مہر لگا دے علی قلبک، آپ کے دل پر. اور یہ یعنی مقصد یہ ختم کا، مہر کا، کہ یہ کلام معجز آپ کے قلب میں نہ حادث ہو نہ باقی رہے. پھر باقی تو نہیں رہے گا اگر اللہ پاک چاہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ پاک باطل کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور ثابت کرتا ہے حق کو. مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو. بکلماتہ، اپنی باتوں سے، یعنی اپنے دلائل سے، اپنے براہین سے. کلمات سے مراد دلائل اور براہین، اور اس سے مراد احکام تنزیلیہ اور احکام تکوینیہ دونوں مراد ہیں. احکام تنزیلیہ یا تشریعیہ اور احکام تکوینیہ دونوں مراد ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے بذات الصدور، سینوں کے راز کو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ،
فرماتے اور وہ ایسا ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ کو، ترغیب توبہ کا بیان، ترغیب توبہ کا بیان. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادہ، اپنے بندوں کی. یہاں پر دیکھیں نیچے بین السطور ہے یقبل التوبۃ بشرائطها، بشرائطها، اپنی شرائط کے ساتھ. توبے کی قبولیت کی بھی شرائط ہے، توبے کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس زبان سے توبہ 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 ہو، باقی گناہ اسی طرح ہوں. توبے کی قبولیت کی شرائط آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ توبے کی قبولیت کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، نادم اور شرمندگی ہو، نادم اور شرمندگی ہو، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہو، اور نمبر 3 اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. یہ 3 تو بنیادی شرائط ہیں. سب سے پہلے کہ نادم اور شرمندہ بھی تو ہو نا، بس توبہ توبہ کر رہا ہے، ندامت اور شرمندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، یہ تو توبہ نہ ہوئی، مذاق ہوا. اور نمبر 2 آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم بھی ہے. اگر شرمندگی تو ہے لیکن یہ کہ چلے آئندہ بھی موقع ملا کریں گے، تو پھر بھی توبہ نہ ہوئی. اور تیسرا اس گناہ کو چھوڑ بھی دے فوراً، ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی چل رہا ہے اور توبہ توبہ بھی کر رہے ہیں. کہہ رہے سب حبر کف توبہ برلب، دل پرس ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماور. پھر تو اس طرح ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہاں تک بات چلی؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، لیکن توبے کی شرائط موجود ہو. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کرتا ہے ان کے گناہ کو. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس لیے خالص توبہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توبے میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ اب بندہ توبے میں مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں انسان کس سے معافی مانگتا ہے، اس میں 2 نمبر ہی کرتا ہے. ظاہر میں تو مانگ رہا ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے، دل میں چور ہے. لیکن یاد رکھے اللہ پاک کے ساتھ تو انسان نہیں کر سکتا کہ توبہ کر رہا ہے اور دل میں گناہ کا عزم اور ارادہ بھی ہے. تو اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بشارت اور برکت ایمان، بشارت ہے اور برکت ایمان. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، دعا اور عبادت کو قبول کرتا ہے، دعا اور عبادت کو قبول کرتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور مزید یعنی دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، انجام عناد، یہاں سے ہے انجام عناد. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5 ہے. فرماتے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر فراخ کر دیتا اللہ پاک رزق اپنے سب بندوں کے لیے. بسط مانے فراخ کرنا، وسیع کرنا، اور فراخ کر دیتا اللہ رزق لعبادہ، اپنے سب بندوں کے لیے. یہ صفت حکمت ہے. لبغوا فی الارض، تو وہ فساد کرنے لگتے زمین میں، شرارتیں کرنے لگ جاتے زمین میں. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ اتارتا ہے اندازے سے جتنا چاہتا ہے، وہ اتارتا ہے اندازے سے جتنا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. تو ہر چیز میں اللہ پاک کی حکمت ہے. بعض انسان کو اللہ پاک زیادہ دیتا ہے، آزماتا ہے، بعض کو کم دے کر آزماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کا ظرف بھی الگ ہے. اگر سب کو ہی اس طرح مال ملتا تو ادھم مچ جاتا، زمین میں ایسا فساد مچ جاتا کہ الامان والحفیظ. ہر انسان میں تو تحمل بھی نہیں ہوتا، مال کا تحمل بھی آسان نہیں ہے، علم کا تحمل بھی آسان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشہور مقولہ ہے نا، اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، اللہ گنجے کو ناخن نہ دے. ایسے ہی بعض انسان کو اللہ پاک طاقت یا مال نہ دے، کیونکہ ان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے اپنے اندازے سے یا مناسب انداز سے، ما یشاء، جتنا چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، علت بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ 3 صفات حکیم، خبیر اور بصیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر چیز میں اللہ پاک کی کیا ہے؟ حکمت ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتِهِ. صفت رحمت، صفت رحمت. فرماتے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو برساتا ہے بارش، من بعد ما قنطوا، لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد. من بعد ما قنطوا، بسا اوقات لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد. مستقل یا مطلقاً نہیں کہ ہر وقت نہیں، بلکہ بعض دفعہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ أي آثار رحمتہ، اپنی رحمت کے آثار کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک برساتا ہے بارش اس کے بعد کہ بسا اوقات لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بالکل کہ شاید اب بارش برسے گی نہیں، اللہ پاک برسا دیتا ہے. اور بارش بھی برستی ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو بھی پھیلا دیتا ہے. نباتات، ثمرات، پھل پھول میوے یہ اگنے لگتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز اور تعریف کے لائق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اچھا، تو اس کارسازی پر تعریف کے 3 صفات کمال ذکر ہوئے، رحیم، ولی اور حمید. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 3 کیا ہوئی؟ صفات کمال بیان ہوئی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا، آیات سے آیات قدرت مراد ہیں. آیات قدرت. فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کے قدرت کی نشانیوں میں سے، آیات ہی آیات القدرت، اللہ پاک کی آیات قدرت کی نشانیوں میں سے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا. وما بث فیہما من دابہ، اور ان جانوروں کا پیدا کرنا جو ان دونوں کے درمیان پھیلا رکھے ہیں. وما بث فیہما من دابۃ، اور جو پھیلا رکھے ہیں اس نے ان دونوں کے درمیان میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہیں ان کے جمع کرنے پر قادر ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ أي الْخَلَائِقَ، اور وہ اپنی مخلوق کو جمع کرنے پر قادر ہے. إِذَا يَشَاءُ، جب وہ چاہے اللہ پاک. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی. فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. اچھا، تو یہ جو وما اصابکم من مصیبت ہے، اس خطاب سے انبیاء علیہم السلام، نابالغ بچے اور مجنون یہ مستثنیٰ ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ اس سے مستثنیٰ ہے. فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو بسبب ان اعمال کے جن کو کیا تمہارے ہاتھوں نے، جن کو کیا تمہارے ہاتھوں نے. فبما کسبت، فبسبب ما کسبت، تو اس پر سبب ان اعمال کے جو تمہارے ہاتھوں، خواہ وہ سبب قریب ہو یا بعید، بین سطور لکھا ہوا ہے نا، خواہ وہ سبب قریب ہو یا بعید. ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سے گناہوں سے، درگزر کرتا ہے بہت سے. تو یہ ایک بات تو آپ کے سامنے یہ آئی کہ اس سے وما اصابکم من مصیبت سے انبیاء، نابالغ اور مجنون اس سے مستثنیٰ ہے. باقی عاقل بالغ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کا مخاطب ہے. تو انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے بعض مرتبہ مصیبتیں پہنچتی ہیں، چاہے وہ سبب قریب ہو چاہے وہ سبب بعید ہو. یا تو خود انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اسی کو اس کی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اپنی بدعملی کے سبب، غلط فیصلے کے سبب. اور یا پھر سبب بعید بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا غلط فیصلہ پورے علاقے والے بھگتتے ہیں، ایک انسان کے غلط فیصلے کا نتیجہ پورا خاندان بھگتتا ہے، ایک انسان کے غلط فیصلے کا نتیجہ پورا شہر بھی بھگت سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ماں باپ کا غلط فیصلہ اولاد بھگت سکتی ہے. تو انسان کو جو ہے بعض مرتبہ کیا ہے کہ ایک انسان کا فیصلہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک انسان کا غلط عمل دوسرے تک منتقل ہو سکتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وما اصابکم من مصیبت
فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو بسبب ان اعمال کے جن کو کیا تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سے گناہوں سے۔ اب یہ درگزر کرنا چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہو، اور یہ چاہے صرف دنیا میں ہو۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، فرماتے وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، ہرانے والے، فی الارض زمین میں، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے کہاں پر؟ زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ بات سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں ان دو آیتوں میں 4 صفات مزید بیان ہوئی، پیچھے 3 صفات کمال بیان ہوئی، رحیم، ولی اور حمید۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اس کے بعد خالق اور قدیر، یہ صفات بھی بیان ہوئی۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان 2 آیت میں 4 صفات اور ہیں، منتقم، عفو، عزیز اور نصیر۔ یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے، جس سے چاہے اللہ پاک بدلہ لے لے، اللہ پاک انتقام پر، بدلے پر قادر ہے۔ عفو، معاف کرنا بھی اللہ کی صفت، جس کو چاہے معاف کر دے۔ عزیز یعنی غالب بھی ہے، مددگار بھی ہے، یہ سب اللہ پاک کی صفات ہے، یہ سب اللہ پاک کی صفات ہے اور ان کا بیان ہو رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، دلیل عقلی نمبر 6، فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے جہاز ہے۔ کیا ہے؟ جہاز ہے، فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، پہاڑوں کی طرح، ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے پہاڑ، بڑے بڑے بادبانی جہاز، بادبانی کشتیاں، بڑے بادبانی جہاز۔ اگر آپ نے اس زمانے میں تو بادبانی ہوتے تھے، اب تو ایندھن سے چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ جو بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے ایٹم کے ذریعے سے چلتے ہیں، جوہری ایندھن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے چلتے ہیں، اور بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت عام طور پر جو ہے وہ بادبان، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا جو ہے ایک لکڑی ہوتی تھی درمیان میں، بہت اونچی، اور اس کے دونوں جانب کپڑے کے ایسے پردے لگائے جاتے تھے، اور اس کو ایسے گھمایا بھی جا سکتا تھا ہوا کے رخ پر، تو ہوا چلتی تھی تو وہ کشتی چلتی تھی۔ تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے سمندر میں وہ بڑے جہاز، ایسا لگتا تھا جیسے کہ پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بھی اگر آپ جا کر دیکھ لیں جہاں بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ بڑے پہاڑ ہیں، زمین سمندر میں پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، اندر دکانیں ہوتی ہیں، اندر کمرے ہوتے ہیں، سوئمنگ پول ہوتے ہیں، کھیل کے میدان ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز آ چکے، کئی منزلیں ہماری بلڈنگوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے جہاز ہیں سمندر میں جیسے پہاڑ۔ اعلام مانے پہاڑ، علم کی جمع ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو، اللہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو، فَيَظَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پس رہ جائے وہ جہاز کھڑے کے کھڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہوا روک دے، پہاڑ جیسا جہاز ہے لیکن ہل بھی نہیں سکتا، 1 انچ رک جاتا ہے۔ رواکد علی ظہری، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ تو پہلے زمانے میں جیسے سمندری سفر ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے حج یا عمرے کے لوگ جاتے تھے ہندوستان سے، پاکستان سے، دوسری جگہوں سے، تو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہندوستان سے سفر ہوتا تھا، مہینہ لگ جاتا تھا، بعض دفعہ ہوا ناموافق ہوتی تھی، بادبانی جہاز تھے، کشتیاں تھیں، اور جب ہوا ناموافق ہوتی تھی تو پھر 10-15 دن کا سفر، مہینے 2 مہینے بھی لگ جاتے۔ اس لیے عام طور پر حج کے لیے لوگ جو ہے رمضان سے بھی پہلے نکلتے تھے، اور حج تک کہیں جا کر بمشکل پہنچتے تھے۔ بڑا مشکل سفر ہوتا تھا، بہت ہی یعنی صبر آزما سفر ہوتا تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ اب تو وہ جہاز بھی جو ہے وہ بادبانی معاملات رہے نہیں، ترقی ہو گئی، ایندھن آ گیا، جوہری ایندھن آ گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا فیول ہے طاقتور، اس کی مدد سے اب جہاز چلتے ہیں، تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جتنی بھی ترقی ہو گئی لیکن قبضہ قدرت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اب بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب سمندر اللہ کے حکم سے ناموافق ہو جائے نا، تو اتنے بڑے بڑے جہاز کہ جس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہ ایسے اچھلتے ہیں جیسے انسان ماچس کی ڈبیا پانی پہ رکھ لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا،
اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں رہتی اللہ پاک کی طاقت کے سامنے. وہ اس حالت میں ہو جاتے ہیں, وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. اور لہریں اتنی بڑی بڑی آتی ہیں, آپ سفر نامے پڑھ لیں ایسے لوگوں کے جو اس چیز سے وابستہ رہے ہیں, بحری جہازوں سے اتنی بڑی لہریں آتی ہیں کہ جہاز کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اب جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے, اور یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ یہ پانی کے نیچے ہوتا ہے اور اس کا باقی حصہ اوپر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, ہمارا تو ایک سفر ہوا ترکی میں, ازمیر علاقہ ہے. ہم نے خاص شوق تھا ہمیں کہ بھئی یہ بڑے جو کروز شپ ہے اس میں سفر کیا جائے. تو وہاں چلتے ہیں باقاعدہ, اور تفریحی طور پر بھی چلتے ہیں, پیسنجروں کے لیے بھی چلتے ہیں. اس کے مستقل اوقات مقرر ہیں اور لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اس میں, ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک. تو ازمیر میں ہمارا جانا ہوا, اس کی ٹائمنگ ہے باقاعدہ ایئرپورٹ کی طرح اس کا پورٹ بنا ہوا ہے, مسافر لاؤنج ہے, اور ٹکٹ کا مستقل ایک اپنا ایک الگ الیکٹریکل سسٹم ہے, کارڈ بنتا ہے, اس کارڈ کے ذریعے سے آپ ٹکٹ لیں گے. پھر آپ کی جہاز کا پوری شیڈیول لگا ہوا ہے جیسے جہازوں کا ہوتا ہے, ہوائی جہاز کا. یہ جہاز اس وقت پہنچنے والا ہے اور بالکل ٹائم پہ آتا ہے, اس وقت یہاں لگے گا ساحل سے اور اتنے منٹ بعد روانہ ہوگا. زیادہ ٹائم نہیں ہوتا دورانیہ, جو عام طور پر چلتے ہیں بڑے والے تو زیادہ دورانیہ اس کا نہیں ہوتا کھڑے ہونے کا. ہر ایک 5 منٹ رک کے واپس روانہ ہو جاتا ہے, کوئی اس طرف جاتا ہے, کوئی اس طرف, کوئی اس طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت بڑے بڑے ہمارا سفر ہوا. نیچے منزلیں, آپ نیچے جائیں, مین اس پہ آپ بیٹھیں, آپ اوپر عرشے پہ چلے جائیں تو باقاعدہ پھر اندر جو دکانیں بنی ہوئی ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, آپ ہوٹل میں چلے جائیں کھانا پینا. تو بہرحال یہ اللہ پاک کی قدرت ہے, لیکن اتنے بڑے جہاز بھی اللہ پاک کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جب پانی آتا ہے نا سرکشی پہ اللہ کے حکم سے, تو یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ماچس کا تنکا ہوتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور عبرت کے لیے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے بنایا تھا ٹائٹینک کے نام سے, اور سننے میں جیسے آتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا بول بولا تھا, کوئی دعویٰ کیا تھا اور کوئی اللہ پاک کی ناراضگی والا کلمہ کہا تھا. پہلے ہی سفر میں وہ ایسا تباہ و برباد ہوا کہ علامت بن گیا, استعارہ بن گیا نافرمانوں کے لیے. اب باقیات اس کی دریافت کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کو, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر, او یوبقہن بما کسبوا, فرماتے ہیں کہ یا تباہ کر دے ان جہازوں کو, بما کسبوا ان کے اعمال کے سبب, او یوبقہن ایغرق اہلہن ان کے سوار لوگوں کو اللہ پاک غرق کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک پورا جہاز ڈبو دے لوگوں سمیت, بما کسبوا بسبب ان کے اعمال کے. تو ان کو غرق کرنے سے مراد کیا ہے؟ یغرق اہلہن, ان کے اہل جہاز کے سواروں کو ڈبو دے, غرق کر دے بسبب ان کے اعمال کے. ویعفو عن کثیر, اور معاف کر دے بہت ساروں کو, یا پھر کیا کر لے اللہ پاک بچا لے, صحیح سلامت کنارے تک چلا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے آج تو اسباب ہیں, آلات ہے, ترقی ہے, اس کے باوجود جب ڈوبتا ہے تو پھر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ پاک کی طاقت کے علاوہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, حکمت مصائب, حکمت مصائب. اچھا, وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اور فرماتے ہیں تاکہ جان لے وہ لوگ, الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں, مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ کہ نہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, تزہید عن الدنیا کا بیان, تزہید عن الدنیا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, فرماتے ہیں کہ پس جو کچھ نہیں دیا گیا ہے, فمتاع الحیات الدنیا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, فما اوتیتم من شیء تزہید عن الدنیا کا بیان, جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا, وہ تو محض دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے. وہ تو کیا ہے؟ محض دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے. وما عند اللہ خیر وابقى, ترغیب الی الآخرہ. فما اوتیتم سے تزہید عن الدنیا کا بیان, اور وما عند اللہ خیر سے ترغیب الی الآخرت کا بیان. وما عند اللہ خیر وابقى, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے, خیر وہ بہتر ہے, وابقى اور زیادہ پائیدار ہے. خیر باعتبار کیف کے,
اور ابقا باعتبار کمیت کے، خیر باعتبار کیفیت اور ابقا باعتبار کمیت، دونوں اعتبار سے بہتر ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں باعتبار کیف، باعتبار کم، باعتبار کیفیت، باعتبار کمیت۔ انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے کیا بھائی، باعتبار کیفیت کوالٹی، باعتبار کمیت کوانٹٹی، دونوں الگ چیزیں ہیں نا، ایک ہوتی ہے مقدار کوانٹٹی، سمجھ میں آ رہی، کمیت، اور ایک ہوتی ہے کوالٹی کیفیت معیار۔ تو آخرت کی جو اللہ پاک کے ہاں نعمتیں ہیں وہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی، کمیت کے اعتبار سے بھی۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور دنیا میں یہ دو چیزیں کیا ہے، نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ چیز بہتر نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے خیر، وہ بہتر بھی ہے، و ابقا، اور دیرپا بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی تو ہر چیز کو فنا ہے، چاہے اگر چلے کمیت میں زیادہ ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو اس کو زوال ہے نا، ہر چیز کو فنا ہے۔ للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، تو جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کن کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، للذین آمنوا، مستحقین ثواب کا بیان، اور مستحقین ثواب کے اوصاف، مستحقین ثواب کا بیان اور اوصاف۔ اور کتنے اوصاف بیان ہوئے مستحقین ثواب کے؟ 9 اوصاف تقریباً بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیں، للذین آمنوا وصف نمبر 1، علی ربہم یتوکلون وصف نمبر 2، سمجھ میں آئے؟ مستحقین ثواب کے اوصاف ہے نا، والذین یجتنبون وصف نمبر 3، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ وصف نمبر 4، والذین استجابوا لربہم وصف نمبر 5، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وصف نمبر 6، وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وصف نمبر 7، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وصف نمبر 8، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وصف نمبر 9۔ کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ مستحقین ثواب کے 9 اوصاف۔ دیکھیں، فرماتے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور پائیدار ہے، دیرپا ہے۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، وصف نمبر 1 اصلاح قوت نظریہ۔ وصف نمبر 1 کیا ہے؟ اصلاح قوت نظریہ، انسان کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نظریہ عقیدہ ہی تو صحیح ہو، بنیاد ہے نا، وہی صحیح نہ ہو تو پھر کہاں سے انعامات ملیں گے؟ تو للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر کیا رکھتے ہیں؟ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3 والذین یجتنبون، وصف نمبر 3 اصلاح قوت نفسانیہ، اصلاح قوت نفسانیہ، تو یہ تیسرا وصف ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور جو پرہیز کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، جو پرہیز کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، بالخصوص بے حیائی کے کاموں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسم مطلقاً آیا، پھر تخصیص کر دی گئی کہ فواحش، فواحش بھی اسم میں داخل ہے، خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے، خاص طور پر بے حیائی، کیونکہ یہ بنیاد ہے فواحش کے لیے، بے حیائی فواحش کا دروازہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، یا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو یہ بنیاد ہے، اس کو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا، ورنہ اسم میں تو بے حیائی بھی آ گیا۔ تو فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم اصلاح قوت نفسانیہ، اور جو پرہیز کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بالخصوص بے حیائی کے کاموں سے، وہ یعنی اعمال جن کا تعلق بے حیائی سے ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور اصلاح قوت، وصف نمبر 4، وصف نمبر 4 اصلاح قوت غضبیہ۔ یہ ساری قوتیں انسان کے اندر موجود ہیں نا، قوت شہوانیہ ہے، قوت نفسانیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، ان کو کنٹرول کرنے سے ہی انسان متقی بنتا ہے۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور وصف نمبر 4 کہ اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصلاح قوت غضبیہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول ہے، سامنے والا غلطی کر لے تو چلو بھئی غصہ قابو کر لو اور اس کو معاف کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذین استجابوا لربہم، نمبر 5، وصف نمبر 5، فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنا رب کا حکم مانا، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یعنی اپنے رب کا حکم مانتے ہیں،
وصف نمبر 5، واقاموا الصلاۃ وصف نمبر 6، اور نماز کے پابند ہیں، نماز کے. تو دیکھیں پھر حکم میں نماز کو خاص الگ سے ذکر کیا، اہمیت بالشان کی وجہ سے، محتم بالشان ہونے کی وجہ سے. واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. وامرهم شورى بینہم، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. اپنے کام، اس سے مراد ہر محتم بالشان کام، ہر محتم بالشان کام. وامرهم شورى بینہم، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپس کے مشورے سے یا قابل مشورہ لوگوں سے، قابل مشورہ. تو بہرحال یہ مشورے کا حکم شریعت کی طرف سے ہے. اسی لیے انسان اگر کوئی اہم کام کرے، محتم بالشان کام، محتم بالشان یعنی انسان کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، بھئی فلاں کے ساتھ کروں نہیں، تو جو آپ کے قریبی ہے، مخلص ہے، سمجھدار ہے، ان کے ساتھ آپ مشورہ ضرور. بغیر مشورے کے انسان جب چلتا ہے نا، یہ انسان پھر ٹھوکریں کھاتا ہے. اور جو انسان مشورے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ پھر یاد رکھے کہ اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. لیکن مشورہ بھی انسان ایسے انسان سے کرے کہ جو ان صفات والا ہو، مخلص ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے میں سمجھ بھی رکھتا ہو. اگر آپ ایک انسان کریں گے مشورہ اس سے جو سمجھ تو بہت رکھتا ہے اس کی، لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ صحیح مشورہ نہیں دے گا، وہ آپ کو جان بوجھ کے کھائی میں گرائے گا، غلط مشورہ دے گا. اور یہ ایک آدمی ہے تو بڑا مخلص، لیکن آپ اس سے ایسے فیلڈ کا مشورہ کر رہے ہیں جس کا اس سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، وہ کیا مشورہ دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسئلہ ہی پھر چاہے وہ معاملہ میں نے کہا نا کہ کاروبار کا ہے، لین دین کا ہے، شادی بیاہ وغیرہ نکاح کا ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے مشورے ہوتے ہیں. ہمارے تبلیغی بھائی ہر چیز میں جو ہے مشورہ ہوتا ہے، لیکن محتم بالشان ہو نا، محتم بالشان ہو تو یہ بھی ابھی آج کھانا کون پکائے گا، آج برتن دھونے کی ذمہ داری کس کی ہے، آج گشت کی ذمہ داری کس کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے. لیکن مشورہ اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ آدمی بیزار ہو جائے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے مشورے ہیں کہ انسان بعض دفعہ یعنی پیشاب بھی روک کے بیٹھ جاتا ہے کہ مشورہ ہوگا، اس کے لیے بھی نہیں جا سکتا بغیر مشورے کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال مشورے کا اہتمام ضروری ہے، لیکن اس میں اتنا بھی نہ ہو کہ مبالغے کسی کیفیت بھی آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ 8ویں صفت، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وصف نمبر 9، وصف نمبر 9. بات سمجھ میں؟ سب مستحقین ثواب کے اوصاف چل رہے تھے نا، یہ 9واں وصف یہاں پر بیان ہوا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے، بغی معنی ظلم، تو ہم ینتصرون، وہ مناسب بدلہ لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مناسب بدلہ لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان معاف کرنا چاہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر بدلہ لینا چاہے تو شریعت نے بدلہ لینے کا بھی اختیار دیا ہے. اس پر کوئی کسی کو ملامت نہیں کر سکتا. اگر مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لینا چاہے تو برابری کی بنیاد پہ بدلہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بدلہ لینے میں تجاوز نہ کرے، خود بھی ظلم کا مرتکب نہ ہو. بعض دفعہ بدلہ لینے میں ایسا مبالغہ ہوتا ہے کہ مظلوم ظالم بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہتر یہ اگر کوئی معاف کرتا ہے تو معاف کر دے، یہ تو بہت ہی اولو العزم کام ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ بدلہ لے لے تو بدلہ لینے کا بھی اختیار ہے، اس میں بھی اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، طریق انتقام، طریق انتقام. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو اس طرح کی برائی ہے. برائی کا بدلہ تو کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے مقصد یہ ہے کہ تکلیف پہنچائی، برائی سے ہم مراد ہے تکلیف، کسی کے ساتھ برا کیا تو جواب میں یہ بھی بدلہ لے گا. تو بدلہ لینے میں اس کو بھی وہ کام کرنا پڑے گا. کسی نے تھپڑ مارا، اب تھپڑ مارنا برا کام ہے. اب آپ کہو کہ یار چلو اس نے تو آپ کو مار دیا لیکن آپ نہیں مارنا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عامر وسیع الدین نے جو ہے یہ جو صوفی کو تھپڑ مار دیا، سرفراز نام ہے نا صوفی صاحب کو، جی انہوں نے مارا.
اب کوئی کہے کہ یار چلو یار اوکے ابھی مجھے بدلہ لینا ہے، یار آپ تو اچھے آدمی ہو، آپ نہیں لو. اچھے آدمی تو کیا تھپڑ کہتا رہے؟ اچھے آدمی کا مطلب یہ کوئی کہے کہ یار تھپڑ مارنا برا کام ہے، آپ یہ نہیں کرو، تو پھر بدلہ کیسے لیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو بدلے کے لیے تو وہ عمل کرنا پڑے گا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. بعض دفعہ تو لینا بھی پڑتا ہے کہ سامنے والے کو اور شہ نہیں مل جائے، کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ 2 اور لگا دے کہ چلو یہ کچھ نہیں کہتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو بہرحال انسان ایسا رہے کہ ٹھیک ہے کسی پر ظلم نہ کرے لیکن دوسرے کو بھی اس پر ظلم کا موقع نہ ملے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا کم از کم رہنا چاہیے نا. ایک سانپ جو ہے، سانپ کا کام ڈسنا ہے، سانپ سے انسان ڈرتا ہے. تو واقعہ لکھا ہے، ہم نے سنا اپنے بڑوں سے بیانات میں، والد صاحب سے بھی سنا کہ ایک سانپ جو ہے وہ کسی اللہ والے سے جو ہے کیا ہو گیا، بیعت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آئندہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ڈسنا نہیں ہے. ظاہری بات ہے بات تو ماننی ہے اپنے شیخ کی. انہوں نے کہا ٹھیک. کچھ عرصے بعد جب وہ سانپ آیا تو وہ شدید زخمی تھا، بالکل زخمی. بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے منع کیا ہے، ہر ایک مجھے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ڈنڈے سے مارتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو میں ظلم کا شکار ہوں، اور آپ نے منع کیا ہے ڈسنے سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھو ڈسنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے منع نہیں کیا تھا. پھنکار تو سکتے ہو نا. صاحب کی وہ پھنکاری جب انسان سنتا ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چاہے وہ نہ ڈسے. وہ پھنکار اتنی خطرناک ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بھائی میں نے تمہیں ڈسنے سے ضرور منع کیا تھا لیکن اپنے تحفظ کے لیے پھنکارنے سے تو منع نہیں کیا تھا نا. تو ہم ان سے کہیں گے صوفی صاحب سے کم از کم آنکھیں دکھایا کرو ان لوگوں کو. ٹھیک ہے کچھ کہو نہیں لیکن یہ آنکھیں دکھانا ہوگی نا، کوئی جرت اور ہمت نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں تک بات چلی جی؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، طریق انتقام اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے. فمن عفا وَأَصْلَحَ، لے سکتا ہے بدلہ، برابری کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر کسی نے کیا کرے، جو شخص درگزر کرے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کرے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، صلح کر لے، معاف کر دے، باوجود یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، درگزر سے کام لے لے. وَأَصْلَحَ اور معاملے کو کیا کر دے، یعنی مقصد یہ کہ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَهُمْ، آپس میں صلح صفائی کر لے. تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ثمرۂ عفو تو اس کا اجر اللہ کے ذمے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. ایسے شخص کو اللہ پاک پھر اجر دیتا ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ثمرۂ ظلم. یہ بھی سن لو کہ یہ فرما دیا نا کہ بھئی جو مظلوم ہے، جو صابر ہے، جس نے صبر کیا، اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. لیکن دوسری طرف ظالم خوش نہ ہو جائے کہ چلیں یار اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، معاف کر دیا اور میں نے یہ کیا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، انہو اللہ پاک کے ہاں تم پسندیدہ نہیں ہو. ظالم اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. ثمرۂ ظلم تو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے کس کو؟ ظالموں کو. ابتداءً، جس نے ابتداءً ظلم کی ابتدا کی ہے، یا تو ظلم کی ابتدا کی ہے اور یا جو انتقام کے وقت ظلم کر لے، دونوں صورتوں میں. یا تو وہ ظالم کہ اس نے ابتدا کی ظلم کی، یہ جو بدلہ لے رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بدلہ لے رہا ہے. اور یا پھر وہ انسان کے جو بدلہ تو لے رہا ہے لیکن بدلے میں وہ ظالم بن جائے. اس نے ایک تھپڑ مارا تھا اور اس نے مار مار کے اس کا حشر خراب کر دیا جواب میں، تو یہ بدلہ ہوگا؟ یہ نہیں، یہ ظلم ہے. اب یہ ظالم بن گیا تو اللہ پاک کو ایسے ظالم پسند نہیں ہے، چاہے وہ ابتداءً ظالم ہو یا چاہے وہ بدلہ لینے والا ظالم بن جائے. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ، جو وہ ایک شخص ہے نا، وہ قاضی کے پاس گیا شکایت لے کر، دوسرے شخص کو بھی لے گیا، کہا بھئی اس نے جو ہے مجھے مارا ہے، پہلا تھپڑ اس نے مجھے تھپڑ مارا، پھر تیسرا تھپڑ مارا. قاضی نے کہا دوسرا کا ہے؟ کہا دوسرا تو میں نے مارا تھا. تو پہلے اور تیسرے کا ذکر کیا ڈائریکٹ، کو دوسرے کو چھوڑ دیا بیچ میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور البتہ جو شخص وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو شخص بدلہ لے اپنی مظلومیت کے بعد، وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو شخص بدلہ لے بعد ظلمه ای بعد مظلومیته، اپنی مظلومیت کے بعد. یہاں ظلم سے مراد مظلومیت ہے، ظلم مظلومیت کے معنی میں ہے، اپنی مظلومیت کے بعد. تو فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. مظلوم تھا، شریعت نے مظلوم کو اختیار دیا ہے کہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، البتہ ہاں الزام
وہ کس کو ہے قصور؟ وہ تو اس کو ہے علی الذین یظلمون الناس، الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. مظلوم اگر بدلے کے طور پر یعنی اپنا بدلہ لیتا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، اس پر کوئی اللہ پاک کی طرف سے بھی پکڑ نہیں ہے. پکڑ تو اس ظالم پر ہے جو ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو بس صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں ناحق. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناحق یہ قید واقعی ہے، احترازی نہیں ہے. ناحق فساد مچاتے ہیں، بات سمجھ میں، سرکشی کرتے ہیں، اور وہی سرکشی ظلم کا سبب بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولئک لہم عذاب علیم، انجام ظلم، اور جن کو دردناک عذاب ہوگا. یہ ظلم کا پھر انجام ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ترغیب صبر. پھر دیکھیں معافی بہت بڑا عمل ہے، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جو شخص صبر کرے، وغفر اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ظلم سہ کر معاف کرنا آسان نہیں ہے نا، اس لیے تو اس کو عزم الامور کہا گیا نا. آگے فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، کفار کا انجام بد. مومنین کے حسن مآل کے بعد کفار کا قبح مآل، مومنین کے حسن مآل کے بعد کفار کا قبح مآل، اور یہاں سے کفار کا انجام بد. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس شخص کو گمراہ کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو نہیں اس کا کوئی چارہ ساز اس کے بعد. یہ انجام دنیاوی، کفار کا انجام بد ہے نا، اور یہ انجام دنیاوی ہے کہ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کوئی نہیں اس کا کوئی چارہ ساز کارساز. من بعدِهِ ای من بعد خذلان اللہ، اللہ کے ذلیل کرنے کے بعد، اللہ پاک کی طرف سے رسوائی کے بعد اس کافر کا دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے. یہ انجام دنیاوی ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، انجام اخروی. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، انجام اخروی. اور تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جس وقت ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا، جس وقت ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا تو یہ کیا کہیں گے کہ یقولون هل إلى مرد من سبیل. یقولون یہ قول بوجہ تحسر کے ہوگا، بوجہ حسرت کے ہوگا، افسوس کے ہوگا. کیا کہیں گے؟ هل إلى مرد من سبیل، تو کہیں گے کیا واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی صورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. حال مجرمین نمبر 1، حال مجرمین نمبر 1. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے ان کو کہ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، کہ پیش کیے جائیں گے دوزخ پر. پیش کیے جائیں گے کس پر؟ علیہا ای علی النار، آگ پر، جہنم پر، دوزخ پر پیش کیے جائیں گے. خاشعین من الذل، اس حال میں کہ جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، اس حال میں کہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلت سے. ینظرون من طرف خفی، اور دیکھ رہے ہوں گے چھپی نگاہ سے. مجرم ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو کسی جرم میں اور واقعی کسی ظلم میں، کسی بدعملی میں قید ہوتا ہے، ان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ بس نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جنہوں نے کسی کے حق تلفی یا ظلم کیا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جن کو مظلومانہ قید کیا جائے، وہ الگ بات ہے، الحمدللہ ان کی نظریں کبھی جھکی ہوئی نہیں ہوتی. جن کو حق کی پاداش میں قید کیا جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن جو مجرم ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، بدعمل ہو، ان مجرمین کو آپ دیکھیں گے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اوپر نہیں دیکھیں گے. قیامت کے دن بھی یہ جو کافر ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. وہ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ، تم دیکھو گے ان کو کہ پیش کیے جائیں گے علیہا ای علی النار، آگ پر، دوزخ پر. خاشعین من الذل، اس حال میں کہ مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی، اور دیکھ رہے ہوں گے چھپی نگاہ سے، کننکیوں سے. ایسے نہیں دیکھیں بلکہ چھپ چھپ کر ایسے دائیں بائیں دیکھیں گے، چھپ چھپ کر. وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وآہلیہم یوم القیامہ. حال مجرمین نمبر 2، حال مجرمین نمبر 2 فرماتے ہیں وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین کفروا. شماتت اعداء، شماتت اعداء. اچھا،
تو یہ حال مجرمین نمبر 2 ہے اور شماتت اعداء. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے یعنی ان کو کہ ان الخاسرین الذین خسروا، کہ بے شک پورے خسارے والے تو وہ ہیں الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے متعلقین کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. دشمن کا خوش ہونا، دنیا میں تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، آج ایمان والے ان کی حالت دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی حقیقی خسارے میں، پورے خسارے میں تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈال دیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو بھی قیامت کے دن کس میں ڈال دیا؟ خسارے میں ڈالے، خود بھی ڈوبے، دوسروں کو بھی ڈبو دیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، فرماتے ہیں کہ خبردار، بے شک ظالم دائمی عذاب میں رہیں گے. مقیمن دائمی، ظالم رہیں گے دائمی عذاب میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت کوئی زبردستی. دنیا میں تو چلے کوئی آ گیا، سفارش لگ گئی، سورس لگ گیا، کوئی اپنے سے طاقتور کو بیچ میں لے آیا. آخرت میں ایسا کوئی نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی مددگار، یعنی قیامت کے دن، کہ ینصرونہم من دون اللہ، کہ مدد دے سکے ان کو اللہ کے سوا، آخرت کے عذاب سے ان کو چھڑا سکے. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور سو جس کو گمراہ کرے اللہ پاک، فما لہ من سبیل، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ، نہیں ہے. فما لہ ای فما لنجات، بات سمجھ میں؟ فما لنجات ہی، اس کے بچنے کا، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم، طریق کامیابی کا بیان. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اور فرماتے ہیں کہ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کا حکم مانو، اپنے رب کا حکم مان لو، من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ آ جائیں، ان یاتی یوم، وہ دن، یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ جس کو اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، ٹلنا نہ ہوگا. مان لو بات، اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر اس دن کے لیے ہٹنا نہیں ہے، ٹلنا نہیں ہے، وہ آ کر رہے گا. ما لکم من ملجأ یومئذ، نہ ہوگا تمہارے لیے جائے پناہ اس دن. ملجأ کہتے ہیں جائے پناہ. اس دن تمہارے لیے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ ہوگا تمہارے بارے میں کوئی روک ٹوک، نہ انکار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس دن تمہارے لیے کوئی انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی برے اعمال سے، کہ تمہیں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا اور تم اپنے اس برے اعمال سے انکار بھی نہیں کر سکو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنے برے اعمال سے تم انکار نہیں کر سکو گے. اور نکیر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر کوئی نکیر نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اعتراض. دنیا میں تو کوئی فیصلہ ہو، بیچ میں طاقتور آ جاتا ہے، بڑے بڑے ایسے طاقتور آتے ہیں کہ عدالتی فیصلے بدل جاتے ہیں. یا چلیں اگر کوئی فیصلہ ہوا، آپ نے دوسری عدالت میں چیلنج کر دیا اس فیصلے کو. آخرت کی ایسی عدالت ہے کہ نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے، نہ سفارشی مددگار آ سکتا ہے. وما لکم من نکیر، اور نہ ہوگا کوئی روک ٹوک کرنے والا، اللہ کے فیصلے پر نکیر نہیں کر سکتا کوئی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرماتے ہیں کہ اس شرط کی جزا محذوف ہے، اس شرط کی جزا. پھر اگر وہ منہ پھیر لے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فَإِنْ أَعْرَضُوا کی جزا کیا ہوگی؟ فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، فَلَا تَحْزَنْ. پھر اگر یہ منہ موڑ لے، یہ کافر منہ پھیر لے، تو آپ غمگین مت ہو ان پر، آپ اس پر غمگین مت ہو. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، داعی بنا کر بھیجا ہے. آپ کے ذمے دعوت پہنچانا ہے، بات پہنچانا ہے، باقی منوانا یہ ذمے نہیں ہے، منوانا ذمے نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. ان علیک الا البلاغ، فریضہ رسول، فریضۃ الرسول. اور ان علیک الا البلاغ، فرماتے ہیں کہ بے شک کیا ہے، مگر پہنچا دینا ہے. آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، نگران نہیں ہے آپ، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، فریضہ رسول، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، شکوہ، یہاں سے شکوہ ہے. فرماتے ہیں
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک ہم چکاتے ہیں، جب مزہ چکاتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا، جب مزہ چکاتے ہیں انسان کو ہم اپنی رحمت کا، فرح بہا، فرح بہا، تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے خوش ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یعنی خوش ہونے سے مطلب عام خوش ہونا نہیں ہے، اترانا مراد ہے. ایک تو خوش ہے نا، ایک ایمان والے ایک چیز پہ خوش ہو رہا ہے، اترا نہیں رہا. ایک یہ اترانا، تکبر کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے انعامات پر نظر کر کے شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اتراتا ہے. تو جب ہم مزہ چکاتے ہیں انسان کو اپنی نعمت کا، فرح بہا، خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے ان کو سختی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کے اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. سمجھ میں آ رہی؟ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی سختی پہنچتی ہے بسبب اعمال کے، ان کے ہاتھوں کے جو کر چکے ہیں، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک یہ انسان بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ناشکرہ. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے. یہ دلیل عقلی نمبر 7. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ سب کے سب یاد رکھیں، سب کے سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں، یا تو صرف بیٹا ہوگا، صرف بیٹی ہو جائے گی، یا جوڑا بیٹا بیٹی ایک ساتھ ہو جائے گی، 2 بیٹے ہوں گے، 2 بیٹیاں ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. دیکھیں ذکرانا و اناثا، اس کے نیچے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ كَإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام. انبیاء کی مثالیں موجود ہیں. تو وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ كَإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، او يزوجهم ذکرانا و اناثا كمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا كَعِيسَى وَيَحْيَى علیہم السلام. انبیاء میں ان سب کی مثالیں موجود ہیں. انہ علیم قدیر، بے شک وہی بڑا عالم، بڑی قدرت والا ہے. تو اولاد دینا نہ دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہو گیا نا. وہ ایک جعلی پیر تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے دعا کرانے کے، بھئی آپ جو ہے تعویذ دے دے کہ بیٹا ہو جائے. وہ جعلی تھا. تو وہ کیا لکھتا تھا اس میں؟ وہ اس میں لکھتا تھا کہ بیٹا اور بیٹی، بیچ میں لکھتا تھا نا، بیچ میں نہ لکھتا تھا، نا. بیٹا لکھتا، بیٹی لکھتا، بیچ میں کیا لکھتا؟ نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پہ کوئی لے گیا بیٹے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹے کے لیے اور ہو گئی بیٹی. تو وہ جب واپس آتا بیٹی ہوئی، وہ کہتے بھئی وہ تعویذ دو. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ لکھا نا بیٹا نہ بیٹی، تو بیٹی ہوئی نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر بیٹا ہوتا تو وہ کھول کے کس طرح پڑھتا؟ بیٹا نہ بیٹی. میں نے لکھا تھا یہ. کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہو گیا، دیکھو نا میں نے لکھا ہے بیٹا نہ بیٹی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ پڑھنے کے اسلوب اور انداز میں فرق ہوتا ہے. ایسے فراڈیے بھی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہ علیم قدیر، بے شک وہی کیا ہے؟ بڑا عالم اور بڑی قدرت والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. ازالہ شبہ، ازالہ شبہ فرماتے ہیں وما کان لبشر، یہ شبہ رسالت سے متعلق ہے کہ ہے نا لولا انزل علینا ملائکۃ او نرى ربنا، کہ بالمشافہ فرشتہ اترے ہم ان سے بات کریں. تو فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. وہ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اللہ پاک سے الا وحیا ای الہاما، وحی سے مراد یہاں الہام ہے، مگر الہام کے ذریعے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے. او یرسل رسولا، یا فرشتے کے ذریعے سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچائے. فیوحی باذنہ، کہ پیغام پہنچائے ما یشاء، اللہ کے حکم سے جو چاہے. یہ 3 صورتیں ہیں کلام کی. کلام کی 3 صورتیں یہاں پر ذکر کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بشر کلام نہیں کر سکتا اللہ پاک سے الا وحیا، مگر کس کے ذریعے سے؟ یعنی دل میں وحیا الہام، دل میں کوئی اچھی بات بلا واسطہ مدرکات طبعیہ کے ڈال دے، چاہے بیداری میں یا نیند میں.
بس او من وراء حجاب دوسری صورت، یا پھر کس کے پیچھے سے، یعنی حجاب پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر تشریف لے گئے ہم کلام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہم کلامی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری صورت او یرسل رسولا فیوحی، کوئی فرشتہ اور باقاعدہ وہ فرشتہ اپنی صورت میں آ کر وہ بات پہنچا دے. یہ تین صورتیں ہیں. انہ علی حکیم، فرماتے ہیں کہ وہ بڑا عالیشان اور بڑی حکمت والا ہے. تو انہ علی حکیم، یہ ایک علت مستثنیٰ منہ ہے اور ایک علت مستثنیٰ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علی علت مستثنیٰ منہ اور حکیم علت مستثنیٰ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دلیل وحی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، کہ قرآن کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف من امرنا، اپنے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور ایمان کیا چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، حکمت انزال قرآن. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا. کیا بنایا؟ نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. نہدی ای ہادی الی العلوم والاعمال، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے علوم اور اعمال کی طرف جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، لیکن اس سے مستفیدین مراد ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صراط اللہ الذی، اب یہ تشریح صراط مستقیم. صراط مستقیم کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس اللہ کا راستہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ تصرفات مبدأ ہے، تصرفات مبدأ کا بیان. الا الی اللہ تسیر الامور، تصرفات معاد، سب تصرفات اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی. تو یہ الا الی اللہ تصرفات معاد ہے. تو راستہ، اس اللہ کا راستہ، الا الی اللہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، اس اللہ کا راستہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے سب کام. بس صدق اللہ العظیم.